دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں آج ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جہاں پہ آپ اوورسیز کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ کہاں پہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اگر پاکستان میں ابھی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر کوئی فراڈ ہو رہا ہے یا کوئی فراڈ کر دیا کسی نے، کسی ایجنسی نے، کسی ایجنٹ نے، تو آپ اس کے خلاف کہاں پہ جا کے کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ Let it bang, bang. یہ ہے جی ہماری ویب سائٹ mrc.org.pk۔ اس میں ہمیں ساری معلومات ملتی ہے۔ اس میں لکھا ہے جی کمپلینٹ میکانزم نمبر 1 پہ ہے جی رجسٹرنگ اے کمپلینٹ تھرو BEOE۔ BEOE کا مطلب ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، یعنی جو باہر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی امپلائمنٹ اور امیگرینٹس جو ہوتے ہیں، یعنی جو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بیورو ہے، یہ ایک ادارہ ہے، تو یہ ان کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے۔ اینی کمپلینٹس کین بی فائلڈ ان اینی آف دا فالوئنگ آفس، کہ کوئی بھی کمپلین جو ہے وہ مندرجہ ذیل میں سے کسی آفس میں داخل کی جا سکتی ہے۔ آپ کمپلین اپنی درج کروا سکتے ہیں، شکایت اپنی درج کروا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے BEOE ہیڈ کوارٹرز، بیورو آف امیگرینٹس اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں یہ راول پنڈی میں ہیں، لاہور میں اور کراچی میں۔ یہ آپ BEOE کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ نکال سکتے ہیں ان کا ایڈریس۔ نمبر 2 پہ ہے پروٹیکٹر آف امیگرینٹ آفس، یہ بھی راول پنڈی، لاہور اور کراچی میں ہیں۔ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ اوورسیز پاکستانیز کمپلینٹ سیل، وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہوتا ہے اس کے جو اندر ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے کمپلینٹ سیل بنا دیا گیا، وہاں پہ بھی آپ کمپلین اپنی درج کروا سکتے ہیں۔ منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ، ان کا بھی ایڈریس لے کے آپ یہاں پہ بھی آپ اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ ابھی لاسٹ میں آپ کو ان سب کے ایڈریس بھی دکھاؤں گا، اسی ویب سائٹ کے لاسٹ میں جا کے آپ کو ان کے ایڈریس بھی مل جائیں گے۔ تو اگر کسی ایجنٹ نے آپ سے زیادہ پیسے لیے ہیں یا پیسے لے کے کام نہیں کر رہا ہے یا آپ کا پاسپورٹ دبا کے رکھا ہوا ہے یا کچھ اور بھی کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، ایجنٹ یا ایجنسی آپ کے ساتھ کریٹ کر رہی ہے، تو آپ اس کے خلاف کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی جو میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 2 پہ ہے کمپلینٹ سیل اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن۔ یہ اوورسیز پاکستانیز کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس میں بھی ایک کمپلینٹ سیل ہے، وہاں پہ بھی آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے درج کروا سکتے ہیں۔ یہ اس نے ڈیٹیل بتائی ہے، دیر آر اپراکسیمیٹلی 9 ملین اوورسیز پاکستانی لیونگ اراؤنڈ دا گلوب، پوری دنیا میں تقریباً 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ دی ایشوز پرابلمز آف اوورسیز پاکستانیز ورکنگ ابراڈ ویری فرام کنٹری ٹو کنٹری، پاکستانی جو مختلف ملکوں میں کام کرتے ہیں ان کی پرابلمز، ان کے مسئلے بھی ہر ملک کے حساب سے مختلف ہیں۔ ہاؤ تاہم موسٹلی دا پرابلمز آر ورک ریلیٹڈ ان مڈل ایسٹرن گلف کنٹریز، لیکن سب سے زیادہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ گلف یا مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے ورکروں کو ہوتی ہیں۔ ان آرڈر ٹو ریزالو دا کمپلینٹس آف اوورسیز پاکستانیز، OPF کمپلینٹ سیل واز اسٹیبلشڈ ان جون 2001۔ ان پاکستانیوں کی اوورسیز پاکستانیز کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا جس کا نام ہے اوورسیز کمپلینٹ سیل OPF، یہ جون 2001 میں بنایا گیا تھا۔ کمپلینٹس آر ریسیوڈ تھرو دا فالوئنگ سورسز، کمپلینٹس ان سورسز سے، ان چینلز کے ذریعے، ان جگہوں سے آپ داخل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر آفس میں بھی آپ جا کے وہاں پہ بھی کوئی سورس اگر ہو تو وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ HRD، یہاں پہ آپ ایزیلی جا کے کر سکتے ہیں۔ پاک مشنز ابراڈ، پاک مشنز کا مطلب ہے کہ جو بھی کانسلیٹ ہوتا ہے، ایمبیسی ہوتی ہے، ایمبیسی کے آگے کانسلیٹ ہوتے ہیں، ایمبیسی جو ہے وہ کیپٹل میں ہوگی اور جو اس کے کانسلیٹ جو ہوں گے وہ اس کے چھوٹے شہروں میں ہوں گے۔ پاکستان مشن ابراڈ یہ ہو گیا۔ OPS گریوینس سیل سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک سیل بنایا گیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ ڈائریکٹلی فرام دا اوورسیز پاکستانیز تھرو پوسٹ
پوسٹ کے ذریعے، ای میل، فیکس، آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم اینڈ پرسنل وزٹس، یہ سب کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی، کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز پوسٹڈ کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی ان ویریس کنٹریز۔ مختلف جگہوں میں جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے ایک اٹیچی، ایک آدمی کو مقرر کیا ہے، وہ CWAR رسپانسبل فار، جس کی یہ ذمہ داری ہے سیف گارڈنگ دا انٹرسٹ اینڈ ویلفیئر آف مائیگرینٹ ورکرز، ہجرت کر کے یا جو دوسرے ملکوں میں جا کے کام کرنے والوں کے انٹرسٹ اور ان کی ویلفیئر کا خیال رکھنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی تعینات کیا ہے۔ سرچنگ مارکیٹ فار پاکستانی مین پاور اینڈ ایڈوائز دا گورنمنٹ ٹو گراسپ دا ڈیمانڈ تھرو پبلک اینڈ پرائیویٹ چینلز۔ اس آدمی کا یہ بھی کام ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ، گورنمنٹ اور سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ذریعے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا کہ یہاں سے آپ لوگوں کے لیے جابز پیدا کر سکتے ہیں، جابز لے سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے لیے ایک چانس بن رہا ہے۔ پرووائڈنگ انفارمیشن، ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ سروسز، اور رسپانسبل فار سیٹلنگ آف ڈسپیوٹس ڈیورنگ دا کورس آف دیئر امپلائمنٹ۔ لیبر کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان سب کو حل کرنے کے لیے اس آدمی کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ ایمبیسی میں ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کمپلینٹس مینجمنٹ فار اوورسیز پاکستانیز OPC۔ Previously, overseas Pakistanis had been facing various problems in communicating their issues to relevant authorities in the home country and required an efficient, accessible platform for this purpose. تو یہ والا جو آپشن ہے نمبر 4، یہ پاکستان کے اندر جو باہر آنے کے لیے جو لوگ چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک آن لائن کمیشن بنایا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ یہاں پہ ایک لنک ہے اس ویب سائٹ کے اندر، آپ اس لنک کو کھول کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور لاسٹ میں بھی دی ہوئی ہے۔ گریوینس کمشنر سیل فار اوورسیز پاکستانیز، دی ہانریبل فیڈرل اومبڈسمین آف پاکستان مسٹر سلمان فاروقی has established the Grievance Commissioner Cell for Overseas Pakistan in Federal Ombudsman Secretariat by appointing Mr. Hafiz Ahsan Ahmad Khokhar۔ ایک گریوینس کمشنر جو سپریم کورٹ کے اندر جن کو بٹھایا گیا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ گائیڈنس ٹو رجسٹر یور کمپلینٹ، MRC کاؤنسلر ول لسن ٹو یور کمپلینٹس، گائیڈ یو تھرو دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن اینڈ ریفر ٹو دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس۔ ابھی آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے؟ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ٹو فائل اے کمپلین، ایک کمپلین یا ایک شکایت درج کروانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے؟ CNIC آپ کا شناختی کارڈ، کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، پاسپورٹ، پروف آف پیمنٹس ریسیپٹس۔ جب بھی آپ کسی کو ایجنٹ کو یا ایجنسی کو پیمنٹ دیں تو آپ اس سے رسید لیں، آپ اس کو بینک میں جمع کروائیں، کوشش کریں اس کو فورس کریں کہ وہ بینک میں لے آپ سے پیسے، بائی ہینڈ اس کو نہ دیں۔ اگر بائی ہینڈ دے رہے ہیں تو پھر بھی اس سے کچھ سادے پیپر پہ ہی آپ اسے سائن وغیرہ کروا لیں اور اس سے لکھوا لیں کہ آپ نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، نہیں تو بعد میں وہ مکر بھی جائے گا کہ اس نے تو مجھے پیسے دیے ہی نہیں۔ امپلائمنٹ آفر لیٹر ایف اینی، اگر آپ نے انٹرویو دے دیا تھا اور آپ کو کوئی آفر لیٹر بھی آ گیا لیکن آپ کو اس کے باوجود بھی پیسے بھی لے لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن آپ کو جاب پہ نہیں بھیجا گیا، آپ کو ڈیلے کر دیا گیا یا آپ کو بٹھا دیا گیا اور آپ کا نقصان ہوا، تو آپ وہ آفر لیٹر بھی ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اینی ڈاکومنٹس ریلیٹڈ ٹو ایجنٹ اور OEP وچ ویلیڈیٹ یور کمپلین، کوئی بھی ڈاکومنٹس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اگر آپ ایجنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ اس کے ID کارڈ کی کاپی اس سے ضرور لیں، کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لیں۔ اگر ایجنسی کے بارے میں ہے تو ایجنسی سے بھی آپ جو فارم آپ کو دے رہی ہے ایجنسی اور جس میں آپ کے سائن ہیں اور ایجنسی کے کسی بندے کے سائن ہیں، اس کی پکچر لے لیں یا اس کی فوٹو کاپی لے لیں، تو وہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کرے گی۔ ابھی آپ کو کانٹیکٹس کا انفارمیشن ہے، کانٹیکٹس کی انفارمیشن لینے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ڈیسک ٹاپ سائٹ کر لیتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں ڈیسک ٹاپ سائٹ آ گئی، یہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح ابھی۔ یہ ہے جی اسلام آباد آفس امیگریشن انفارمیشن اینڈ گائیڈنس، صحیح ہے۔ یہ لاہور آفس، اس کے بعد ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس، گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، یہ اوپر جو دیے ہوئے ہیں یہ MRC جو یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، یہ آپ کو وکیل بھی کر کے دیں گے۔ یہ ان لوگوں کے آفس ہیں، 2 لاہور میں اور اسلام آباد میں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، ان کا ٹیلی فون نمبر، فیکس یہ دیا ہوا ہے۔ بائیں جانب آپ دیکھیں تو دائیں جانب آپ کو گریوینس کمشنر جو سپریم کورٹ میں ہیں ان کے سارے جو ہیں رابطہ نمبر اور ان کا ایڈریس دیا ہوا ہے۔
بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا جو ہیڈ آفس ہے اس کا ایڈریس ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ امیگریشن ٹاور پلاٹ نمبر 10 ماؤ ایریا G81 اسلام آباد۔ ویب سائٹ آپ کو پتہ ہے www.beoe.gov.pk۔ موبائل فون نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر لینڈ لائن 9251910272 51 910 72 اور کمشنر کا گریوینس کمشنر کا نمبر ہے 51 92 17 243۔ اس کے بعد ہے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن آپ کا نمبر ہے 05192032267 05192032267۔ پاکستان ریمیڈینس انیشیٹو، یہ آپ کے جو اگر پیسے وغیرہ کچھ پھنس گئے ہیں، آپ نے باہر سے بھیجے یا آپ کے کسی رشتہ دار نے عزیز نے باہر سے بھیجے اور آپ کو وہ پرابلم ہے، تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 922111172774 92 21 111 727 774۔ اس کے بعد ہے لسٹ آف اویلیبل کمپلینٹ میکینزم ان پاکستان، کمپلینٹس اگینسٹ فیڈرل منسٹریز آف اور ڈپارٹمنٹ۔ منسٹریز کے خلاف اگر آپ کی کوئی کمپلین ہے تو آپ کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ کمپلینٹ اگینسٹ اوورسیز امپلائمنٹ ایجنٹ رجسٹرڈ آف امپلائیز اور امپلائیز، بیورو آف امیگریشن میں آپ کمپلین کرنی ہے 05191072272 پہ آپ کمپلین کریں، یا G81 اسلام آباد میں ان کا آفس ہے، وہاں پہ آپ کمپلین کریں۔ ایجنٹس کے خلاف آپ FIA میں جو ڈائریکٹ آپ ایجنٹس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ایجنسی نہیں ہے، ایجنٹس کے خلاف ہے تو ان رجسٹرڈ ہے وہ ایجنٹ، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کے لیے FIA میں آپ کر سکتے ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA۔ ان کا نمبر ہے 04299203682۔ ان کا ایڈریس ہے 1 ٹیمپل روڈ نیر ریگل چوک، مزنگ چنگی، لاہور۔ اور ان کا ریجنل کانٹیکٹ ہے، یہ ویب سائٹ بھی ہے www.fia.gov.pk/en/contact.php۔ یہ بھی آپ کو کبھی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ای میل ہے complaints@fia.gov.pk اور نیچے پھر ویب سائٹ دی ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز انشورنس ڈیتھ کلیم، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے OPF، اس میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، اس کی انشورنس کلیم کرنی ہے تو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں آپ نے کمپلین کرنی ہے۔ ٹو ایڈریس گریوینس آف اوورسیز پاکستانیز، تو منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورسز، تو کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف آپ کو چاہیے اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے، تو یہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ MOPHRD، تو ان کی ویب سائٹ ہے callsarzamin.ophrd.gov.pk/cms۔ یہ آپ کو لنک میں آپ کو دے دوں گا ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگ کو کافی معلومات ملی ہوں گی، اور کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم کر رہا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چپ کر کے گھر بیٹھنے کی یا دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے خلاف کمپلینٹ رجسٹر کریں اور اس کے خلاف شکایت کریں، کسی بھی چینل کے ذریعے آپ اس کو اپنا پیسے واپس لیں، حلال کی کمائی واپس لیں، اسے لیگل طریقے سے ان سے پیسے حاصل کریں۔ اگر آپ کا 5-10 ہزار لگا کے آپ کا 1,00,000-2,00,000 واپس آ رہا ہے تو آپ کو نقصان نہیں ہے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔